اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا بے حد و حساب نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اولاد ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دل میں پیدا کر دی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، اور خواہشات میں سے سب سے پہلے نمبر پر انسان کو جو خواہش ہے وہ عورتوں کی خواہش ہے، یعنی مردوں کے لیے عورتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی خواہش اللہ کے نیک بندے یہاں تک کہ پیغمبر بھی کرتے رہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے انتہائی برگزیدہ اور انتہائی عظیم پیغمبر، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما دے، مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک ہو، صالح اولاد ہو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح مانگتے ہیں؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ حضرت زکریا اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو بھی بیان کیا کہ بڑے ہی آہستہ سے خفیہ انداز میں چھپ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ التجا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے مجھے آگے سے محروم کر دیا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی، اے مالک میں اپنے پیچھے جو میرے اہل و عیال ہیں میں ان کے بارے میں فکر مند ہوں، میں ان کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ وکانت امراتی عاقرا، اور یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میری بیوی کیا ہے، بھانج ہو چکی ہے۔ وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بھی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کو رکھا کہ مجھے اولاد چاہیے، میں بیمار ہو چکا ہوں، پیچھے والوں کا ڈر ہے کہ ان کو کون سنبھالے گا، میری بیگم بھی بھانج ہے، میں بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اللہ اس کے باوجود تجھ سے میں اولاد مانگتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک بچے کی جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام یحییٰ ہے، اور آج تک ایسا نام کائنات میں کسی نے رکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے اولاد مانگنا اور نیک اولاد مانگنا یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، اور بلکہ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی حسن و جمال والی ہے اور بڑی حسب نسب والی ہے، لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بانجھ ہے، اس سے اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، خوبصورت بھی ہے، حسب نسب والی بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تزوجوا الودود الودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اے لوگو اس عورت سے شادی کرو جو بکثرت بچوں کو جننے والی ہے،
جو کثرت کے ساتھ اولاد کو پیدا کرنے والی ہے، اور جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اس سے شادی کرو۔ کیوں؟ کل روز قیامت میں تمام امتوں پر اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے، میں اس بات کی وجہ سے تمام امت والوں پہ فخر کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا جو کہ بانجھ نہ ہو اور جو زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہو۔ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ اولاد یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس اولاد کی تربیت کے اوپر، اس اولاد کی ایک ایک عمل کے اوپر والدین کو اجر ملتا ہے، اس کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اگر اولاد انسان سے رخصت ہو جائے یا انسان سے وہ فوت ہو جائے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ بچہ جو بالکل ابھی پیدا ہوا ہے اور ساتھ ہی فوت ہو جاتا ہے، اس کا بھی اس کے والد کو، والدین کو، ماں باپ کو اجر ملتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! یعنی فوت بھی ہو گیا ہے، دنیا سے وہ چلا گیا ہے، والدین اس کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا کہ اس کے جو بچہ فوت ہو گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ شخص، یہ بچہ اپنے ان والدین کا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کرے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کے بچے کو، معصوم بچے کو فوت کر دیا ہے، بتاؤ کہ اس کا اس پر رد عمل کیا تھا، اس نے کیا کہا آگے سے؟ تو فرشتے جا کے کہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ بندے نے کیا کہا، لیکن فرشتے جا کے رپورٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس تیرے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ یعنی تیری رضا پہ وہ بندہ راضی ہے، اور جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ اس پر واویلا نہیں کر رہا، تیری ناشکری کے کلمات نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جاؤ، جا کر جنت کے اندر ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، اور میں نے یہ گھر اس شخص کو دے دیا ہے جس نے اپنے بچے کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ کتنا بڑا اجر ہے! یعنی بیٹا فوت بھی ہو گیا، بیٹی فوت بھی ہو گئی، تب بھی وہ رائے گاہ نہیں ہے وہ انسان کو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ بچہ جو نامکمل فوت ہو جاتا ہے، نامکمل، ایک تو بچہ وہ ہے جو مکمل تھا، دنیا میں آیا فوت ہو گیا، ایک وہ بچہ ہے جو نامکمل فوت ہو گیا، وہ بھی کل قیامت کے دن اپنی اس آنول کے ذریعے سے، وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے والدین کو کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ تھوڑا فائدہ ہے یہ تو ان کا فائدہ ہے جو فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں فوت ہو گئے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، اور جو زندہ ہیں ان کی تربیت اور ان کی معاملات کی دیکھ بھال اور ان کو دین پر لگانا، اس کا کتنا اجر ہے یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بچی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جس شخص نے اپنی دو بچیوں کو اچھے انداز سے ان کی تربیت کی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا اور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اور اس کے بعد اس کو ادب سکھلا کے اس کی شادی کر دی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس 2 بچوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہی معاملہ بچے کے حوالے سے بھی ہے کہ انسان کی بچے کی طرف سے کی گئی ہر نیکی میں اس کا والد، اس کی والدہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ کاش کو اس کو سمجھے کہ اولاد کا ہونا اور اس اولاد کا نیکی پر ہونا اور ہمارا ان کی تربیت پر محنت کرنا، ان کو دین کی طرف لگانا، یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اتنی بڑی سرمایہ کاری ہے کہ اس میں کبھی نقصان کا اندیشہ دور دور تک نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے کاروبار فلاح ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کاریاں ڈوب جاتی ہیں، لیکن اچھی اولاد، نیک تربیت جس کی اولاد کی کر دی گئی ہے، جس کو نیک راستے پہ چلا دیا گیا ہے، یہ ایسی سرمایہ کاری ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز اس کے کام آتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا عمل کا سلسلہ اس کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں،
اور ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، اس کی وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیکی پر لگا گیا، نماز پر لگا گیا، دین کا سبق پڑھا گیا، دین کے بارے میں سمجھا گیا، اب اس کے مرنے کے بعد وہ بچہ ایک دفعہ استغفر اللہ بھی کہے گا، اس کا اجر بھی اس کے والد کو جائے گا۔ وہ بچہ ایک نماز پڑھے گا، اس کا اجر بھی اس کے والد کو جائے گا، یہ اس کی والدہ کو جائے گا۔ وہ بچہ ایک مرتبہ کوئی اللہ کی راہ میں 10 روپے بھی دے گا، اس کا بھی اجر اس کے والد اور والدہ کو جائے گا۔ وہ بچہ عمرہ کرے، وہ بچہ حج کرے، وہ رمضان کے روزے رکھے، وہ قربانی کرے، وہ کچھ بھی کرے، وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے بھی اس کے والدین کو محروم نہیں کرے گا۔ یہ تھوڑی بڑی بات ہے، یہ تھوڑا بڑا منافع ہے۔ اگر ہماری اولاد کا ہمیں اور کوئی فائدہ نہ بھی ہو، اگر ہماری اولاد ہمیں خالی یہ فائدہ دے دے کہ ہمارے جانے کے بعد ان کی طرف سے ہمیں یہ اس طرح کے فائدے ملتے رہے، اللہ کی قسم ہے یہ کوئی خسارے والی بات ہے ہی نہیں، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ایسا بس کو ختم کریں، اس بات پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو آپ دنیا کا کچھ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، دنیا کی تعلیم دیں یا نہ دیں، یہ آپ کا اپنا اختیار ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ان کو کاروبار پہ لگائیں یا نہ لگائیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے، لیکن اپنی اولاد کو دین پر لازماً چھوڑ کے جائیں، اپنے اولاد کو دین پر لازماً چھوڑ کے جائیں، اس سے بڑی آپ کے لیے فائدے والی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلی چیز کیا ہے اولاد کے لیے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں، ابھی آپ نوجوان ہیں، شادی کا ارادہ ہے، تو اولاد کے لیے پہلے سے انسان کے ذہن میں پلاننگ ہونی چاہیے، پہلے سے، وہ وقت آنے سے پہلے انسان کے ذہن میں تیاری ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، منصوبہ ہونا چاہیے کہ میں کیسی اولاد چاہتا ہوں، میں اس اولاد سے کیا دنیا کے اندر کام لینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان ایسی عورت کا انتخاب کرے جو آپ کے بچوں کی اچھی ماں بنے، جو ہمارے بچوں کی اچھی ماں بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ عورت سے 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، کسی بھی عورت سے جب بھی نکاح کیا جاتا ہے تو ان میں سے 4 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات لازمی ہوتی ہے، یا تو اس کی جمال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے لوگ شادی کرتے ہیں، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، یا اس کے مال کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، یا اس کے دین کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو کیا نصیحت فرمائی؟ اے میرے صحابی فاظفر بذات الدین، اے میرے صحابی دین والی کو ترجیح دینا۔ ایک طرف جمال بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، مال بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، دین موجود نہیں ہے، اس کو قربان کر دینا۔ دوسری طرف مال بھی نہیں ہے، جمال بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس حسب نسب بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس دین ہے، اپنے بچے کے لیے اس کا انتخاب کر لیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن پاک کے کیا سنہری الفاظ، خوبصورت الفاظ، کہ وہ لونڈی جو مومنہ ہے، مومنہ لونڈی ایک آزاد عورت سے جو مشرکہ ہے اس سے 1000 درجے بہتر ہے، اس سے 1,00,000 درجے بہتر ہے، جو آپ کے بچوں کو مشرک بنا دے، جو آپ کے بچوں کو بدعات پہ لگا دے، جو آپ کے بچوں کو جادو ٹونے پہ لگا دے، جو آپ کے بچوں کو معاشرے کی گندی رسومات کی طرف لگا دے، اس سے ایک لونڈی بہتر ہے، مومنہ لونڈی اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ میرے بچوں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد تو میرے تم پر احسانات ہیں ہی ہیں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد تو میرے تم پر احسانات ہیں ہی ہیں، وہ تو بالکل ہیں، وہ تو مسلمہ ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تم پر احسانات ہیں۔ بچے حیران کہ ابا جی یہ آپ نے کیا بات کی ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم پر کیا احسان کیا آپ نے؟ وہ کہتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی عورت کو چنا ہے، جو تمہارے لیے میں نے ایسی ماں کو چنا ہے جس نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کہ آج تم کسی دین کے اعتبار سے کسی مقام پر پہنچ چکے، ایسی عورت کا انتخاب۔ آج ہمارے نوجوان، اللہ ان کو ہدایت دے، شادی کی بات آئے تو ذہن میں اسی لڑکی کا تصور آتا ہے جو بے پردہ ہو، اسی لڑکی کا تصور آتا ہے جو دین سے دور ہو،
اسی لڑکی کا تصور آتا ہے جس کے پاس مال ہو یا جس کے پاس حسن و جمال ہو یا کچھ اور چیز ہو، لیکن دین دار لڑکی سے جب ہماری شادی کی بات ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ملیانی ہمارے گھر میں آ جائے گی، یہ تو ملیانی ہمارے گھر میں آ جائے گی، اس نے تو آ کے ہم سے سارے کام چھڑوا دینے، ہمارا گانا ختم، ہمارا نشہ ختم، ہمارے اور جو حرام کاریاں ہیں وہ ختم، اس نے تو آ کے ہمارے گھر کا سارا نظام بدل دینا، ٹی وی نکال دینا ہے، اس نے ہمارے گھر سے فلمیں ختم کر دینی ہے، ڈرامے ختم کر دینے ہیں، نہیں اس کو گھر میں لے کے آنا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کی پسند کیا ہے؟ اپنی شادی کے حوالے سے، جب آپ کی اپنی شادی کے حوالے سے، اپنی بیوی کے حوالے سے پسند اتنی گھٹیا، اتنی خطرناک ہے، تو سوچئے کل جب وہ آپ کے بچے اس سے پیدا ہوں گے وہ بچے کس روش پہ چلیں گے، پھر آپ ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ بچے آپ کے فرمانبردار ہوں گے۔ آج اولادوں کی بگاڑ کی بہت بڑی وجہ گھر کے حالات کا ٹھیک نہ ہونا ہے، اور ماؤں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں حسن انتخاب نہ ہونا ہے۔ اسی طرح عورت بھی شادی کرنے سے پہلے مرد کے ان معاملات کو دیکھے کہ میرا خاوند کیسا ہے، خالی یہ نہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اپنا گھر ہے، اس کے پاس جو ہے وہ جاب ہے، اس کے پاس یہ ہے جو چیزیں ہمارے ہاں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں، دین کو کوئی نہیں دیکھتا۔ حتیٰ کہ مرد کے حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، دین بھی اس کا اچھا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، بس دو چیزیں، کسی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے، اس کا دین بھی اچھا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، تو فزوجوہ، فرمایا کہ اس سے کیا کرو، اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اس سے شادی کر دو۔ لیکن ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائیان آپ انڈیپینڈنٹ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کا جاب کا سٹیٹس کیا ہے، کاروبار کیا کرتے ہیں، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، آپ کا اپنا گھر ہے کہ نہیں ہے، ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں، دین کے بارے میں سے نہیں پوچھتے۔ یہ بھی نہیں پوچھنے کی ہمت کرتے کہ وہ صحیح عقیدے کے اوپر بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ نماز ہی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ میری بچی کسی ایسے شخص کے گھر پہ چلی گئی جو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑے وہ کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، وہ دین اسلام کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کن لوگوں کے حوالے کرتے ہیں؟ پھر یہی نتائج ہوتے ہیں کہ جو اولاد آتی ہے وہ بھی پھر اسی والدین کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اولاد کے لیے والدین پیر کا درجہ رکھتے ہیں، اصل جو اولاد کے لیے جو پیر ہوتے ہیں نا وہ ان کے والدین ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سچ بولے تو ہمیں گھر میں سچ بولنا پڑے گا، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بے حیائی سے بچے تو ہمیں بے حیائی سے بچنا پڑے گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز کی پابند ہو جائے تو ہمیں خود نماز کا پابند ہونا پڑے گا۔ میں خود تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں خود سچ نہیں بولتا، میں خود ہر طرح کی بےایمانیاں کرتا ہوں، لیکن اولاد سے یہ توقع ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ بالکل حسن بصری بن جائے، وہ امام بخاری بن جائے، وہ ابن تیمیہ بن جائے۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاد اپنے ماحول سے متاثر ہوتی ہے، اور سب سے پہلا ماحول ان کو اپنے گھر کے اندر ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے، فطرت اسلام ہے، ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ پھر فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا کہ پھر اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اب جیسا اس کو وہ ماحول ملا، اس ماحول میں وہ ڈلتا چلا گیا۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، جو والدین نے بچوں کو ماحول پرووائڈ کیا ویسے ہی ماحول میں وہ ڈھلتے چلے گئے، اور پھر جیسا والد تھا ویسا اس کا بچہ بن گیا۔ بالکل اس کے بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اولاد اپنے والدین سے ہٹ کر کوئی اور رنگ اختیار کرے، اکثر اوقات اولاد والدین کو فالو کرتی ہے، بچیاں ماں کو فالو کرتی ہیں، بچے والد کو فالو کرتے ہیں۔ تو جب والد خود اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے اور بچوں سے ٹھیک ہونے کا مطالبہ کرے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے بچوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے۔ تو سامعین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اور اس اولاد کے حوالے سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ انسان بچے ہو رہے ہیں اور جناب اس کو بالکل بے پرواہ ہے، بالکل بے فکرہ ہے، بچے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں،
اور کن سے مل رہے ہیں، کیا ان کی صحبتیں ہیں، کون سے ان کے دوست ہیں اور کیا ان کے معاملات ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ خبردار، یہ روش انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لوگوں سن لو، تم میں سے ہر شخص کیا ہے؟ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، اور راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ چرواہا، اور چرواہا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی بکریوں کا بڑا خیال کرتا ہے۔ حقیقی چرواہا وہی ہے جو اپنی بکریوں کا خیال کرتا ہے، جس کی بکریاں کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رحی ہیں، کبھی کسی بھیڑیے کی زد میں آ رہی ہیں، کبھی کہیں پہاڑی سے نیچے گر رہی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ چرواہا کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ الا فکلکم راع، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص نگران ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے بالخصوص والد کے حوالے سے فرمایا کہ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور مرد جو ہوتا ہے، چاہے وہ والد ہے، چاہے وہ خامد ہے، کسی بھی حیثیت میں ہے، وہ اپنے گھر والوں کے اوپر کیا ہے؟ وہ نگران ہے۔ اللہ نے اس کو نگران بنا دیا ہے۔ اب یہ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بھگا نہیں سکتا۔ ایسے نہیں ہے کہ اپنے سر سے اتار دے، وہ نگران ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اس کو یہ درجہ دے دیا ہے کہ والد ہونے کے اعتبار سے یا خامن ہونے کے اعتبار سے اب وہ نگران ہے۔ جو بھی اس کی رعایا ہے، اس کی ایک بیوی ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، یہ اس کی رعایا ہے۔ اور فرمایا کہ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس نگران سے، اس والد سے، اس خامن سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو اپنے بچوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ان کو پیسے کمانے کی مشین بنایا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں انہوں نے بوریاں تھما دی ہیں۔ الامان والحفیظ، کسی کی مجبوری ہو تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اکثر جو ہیں انہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ بوریاں تھما دی ہیں اور پورا دن جو ہے بچے لوگوں کے گھروں میں چکر لگا رہے ہیں۔ ان کو نہ ان کی تعلیم کی پرواہ ہے، نہ ان کی تربیت کی پرواہ ہے۔ وہ بچے ایسے ہی گلیوں میں رلتے ایسے ہی گرتے پڑتے بس وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کے آگے اولادیں ہوتی ہیں، وہ بھی یہی کام کرواتے ہیں۔ خبردار، یہ روش ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے بعض اوقات انسان کو اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے، ان کی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے، ان کی تربیت پہ خرچ کرنے کے لیے انسان کو بعض اوقات اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں آپ نے بوری پکڑا دی ہے اور اس کو گھر سے نکال دیا ہے، جاؤ جا کے کچرا چنو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ ان کے والدین کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ دینار انفقتہ علی اہلک، ودینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ودینار انفقتہ علی رقبۃ، ودینار انفقتہ علی مسکین، ودینار انفقتہ علی اہلک۔ فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے، ایک پیسہ وہ ہے، ہماری زبان میں کہہ لیں ایک پیسہ وہ ہے، 1 روپیہ وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، کسی بھی جگہ پہ دے دیا۔ 1 روپیہ پیسہ وہ ہے جو آپ کسی کی گردن کو آزاد کروانے کے لیے، غلام کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور 1 روپیہ پیسہ وہ ہے جس کو آپ کسی مسکین کی مدد کے لیے، اس کی معاونت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور 1 روپیہ پیسہ وہ ہے جس کو آپ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو آپ روپیہ پیسہ اپنے گھر والوں کی اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کی تربیت پر، ان کے کھانے پینے کے اوپر، ان کے لباس کے اوپر، فرمایا کہ یہ ان تمام روپے و پیسوں سے زیادہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیسی زبردست بات ہے کہ انسان جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے نا، یہ اس سب سے زیادہ اجر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہم عام خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں یا عام مساکین کے اوپر۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ اجر اس بات کے اوپر ہے کہ انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد بھوکی مر رہی ہے، اپنی اولاد جو ہے وہ اس کا حال ہی کوئی نہیں ہے، اور اپنی اولاد کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے ہیں، اپنی اولاد بالکل فارغ ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ باہر جا کے لوگوں میں اشرفیہ بانٹ رہا ہے۔ اسلام نے اس بات کی تربیت نہیں دی، اسلام نے اس بات کا درس نہیں دیا، اس لیے اس بات کا درس دیا ہے، اور یہ اس کو صدقہ کہا ہے۔ صدقہ کہا ہے، انسان جو اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے یہ صدقے کا اجر ملتا ہے اس کو۔
حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی کیا کرتا ہے، اس کو اجر و ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ میں اپنے گھر والوں پہ جو خرچہ کر رہا ہوں یہ اصل میں صدقہ ہے، تو کتنا خوش ہوگا وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں اجر دے رہا ہے۔ اگرچہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مومنین پر کتنا احسان ہے کہ اب اس کی ذمہ داری جو حقیقت میں اس کی ذمہ داری بنتی تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اس کو اجر و ثواب سے مالا مال کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، یہ انتہائی ضروری امر ہے، اور یہ ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے خرچ کرنا ایک قاعدے کے مطابق، ایک ضابطے کے مطابق، یہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی اچھے انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولادیں عطا فرمائے جو دین کی راہ پر چلنے والی ہوں، جو دین پر ثابت قدم رہنے والی ہوں، اور جو اپنے والدین کے لیے فرما بردار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔